السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کو جہاں کہیں بھی رکھے، شاد و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، آج ہم قرآن کے بارے میں 20 ایسے فیکٹس بتانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں 20 اہم باتیں قرآن کے بارے میں۔ آج ہم اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے جس کو مسلمان روزانہ نماز میں، گھر میں، مدرسے میں دیکھ کر یا بغیر دیکھے یاد کر کے پڑھتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس میں لکھی ہوئی باتوں پر 100% ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والا جنت کا حقدار ہے اور اس سے منہ پھیرنے والا گنہگار ہے۔ تو چلیے 20 اہم باتیں قرآن کے بارے میں، 20 فیکٹس اباؤٹ قرآن ان ہندی میں جانتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ کے حکم لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کو پڑھیں اور اس میں بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ فیکٹ نمبر 2، قرآن لفظ کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ کسی بھی کتاب کا جو ٹائٹل ہو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں ٹائٹل قرآن ہے اور قرآن کا مطلب ہے ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب۔ کوئی بھی کتاب جب پڑھ لی جاتی ہے تو اسے کنارے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے جس کا پڑھنا کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک بار مکمل کر لینے کے بعد پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ فیکٹ نمبر 4، قرآن کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب صرف قرآن کے نام سے ہی نہیں بلکہ کئی ناموں سے مشہور ہے، جیسے الکتاب، الفرقان، التنزیل، الذکر، النور، الہدیٰ وغیرہ۔ فیکٹ نمبر 5، اس کتاب پر بہت ریسرچ ہوئی ہے۔ قرآن پر سب سے زیادہ ریسرچ کیا گیا ہے اور ہمیں سائنس کے ہر چھیتر کی جانکاری ملتی ہے۔ فیکٹ نمبر 6، قرآن آخری نبی پر نازل ہوا۔ قرآن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ قرآن اس پیغام کو ہر شخص تک پہنچایا جائے۔ فیکٹ نمبر 7، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ فیکٹ نمبر 8، پورے قرآن کو 30 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، یعنی 30 بھاگوں میں وبھاجت کیا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، قرآن میں 540 رکوع موجود ہیں۔ اللہ کی مقدس کتاب قرآن میں 540 رکوع ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں۔ آیتوں سے مل کر رکوع بنے ہیں اور رکوع سے مل کر پارے بنے ہیں، اور پھر 30 پاروں سے مل کر پورا قرآن بنا ہے۔ فیکٹ نمبر 11، مقدس کتاب قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ قرآن پاک میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور سجدہ نہ کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 12، اس میں کچھ صورتیں مکی اور کچھ مدنی ہیں۔ جو آیتیں یا صورتیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ میں اتریں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد مدینے میں اتریں وہ مدنی ہیں۔ فیکٹ نمبر 13، سب سے پہلے آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی۔ سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، جو کہ 30ویں پارے میں سورہ علق میں ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔
فیکٹس نمبر 14، قرآن پاک کی سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فیکٹس نمبر 15، پورا قرآن پاک 23 سالوں میں نازل ہوا۔ مکمل قرآن پاک 23 سالوں میں نازل ہوا۔ فیکٹس نمبر 16، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے۔ سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے، جس میں 286 آیتیں ہیں۔ یہ پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں ختم ہوتی ہے اور تقریباً 2.5 پارے کی ہے۔ فیکٹس نمبر 17، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے اور اس میں صرف 3 آیتیں ہیں اور یہ بھی 30ویں پارے میں ہے۔ فیکٹس نمبر 18، سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اس سورہ کو پڑھنے پر 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ فیکٹس نمبر 19، سورہ الکافرون 1/4 قرآن کہا گیا ہے۔ سورہ الکافرون کو 1/4 قرآن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی اس سورہ کو پڑھنے پر 1/4 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ فیکٹس نمبر 20، اس کتاب میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں اب تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ اس مقدس کتاب کا حرف اسی حالت میں ہے جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اس کتاب میں کوئی تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے خود ہی اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تھے قرآن کے بارے میں کچھ فیکٹس تھے، ضروری باتیں تھیں، اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کو آپ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ معلومات جان سکیں، اس کے بارے میں جان سکیں۔